بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا تعالیٰ شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خود میں فرماتے ہیں، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور ان چیزوں کے لیے اس سے مدد مانگتا ہوں کہ جو شیطان تو رندھا اور دور کرنے والی اور رشتے پھندوں اور ہاتھندوں سے اپنی پناہ میں رکھنے والی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد الرسول اور منتخب اور برگزیدہ ہیں، نہ ان کے فضل و کمال کی برابری اور نہ ان کے اٹھ جانے کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تاریک گمراہیوں اور بھرپور جہالتوں اور سخت اور درشت خصلتوں کے بعد شہروں کے شہر ان کی وجہ سے روشن و منور ہو گئے، جبکہ لوگ حلال کو حرام اور مرد ریت و دانہ کو ذلیل سمجھتے تھے، نبیوں سے خالی زمانہ میں جیتے تھے اور گمراہی کی حالت میں مر جاتے تھے۔ پھر یہ کہ ایک گروہ عرب تم ایسی ابتلاؤں کا نشانہ بننے والے ہوتے جو قریب پہنچ چکی ہے۔ عیش و تنم کی بدمستیوں سے بچو اور عذاب کی تباہ کاریوں سے ڈرو۔ شبہات دھندلتوں اور فتنے کی کچھ رویوں میں اپنے قدموں کو روک لو، جبکہ اس کا چھپا ہوا خدشہ سر اٹھائے اور مخفی اندیشہ سامنے آ جائے اور اس کا دھوکہ مضبوط ہو جائے۔ فتنے ہمیشہ چھپے ہوئے راستوں سے ظاہر ہوا کرتے ہیں اور انجام کار ان کی کھلم کھلا برائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نہ ان کی اٹھان ایسی ہوتی ہے جیسے نوخیز بچے کی، اور نہ ان کے نشانات ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر کی چوٹوں کے ظالم آپس کے عہد و پیمان سے اس کے وارث ہوتے چلے آتے ہیں۔ اگلا پچھلے کا رہنما اور پچھلا اگلے کا پیروا ہوتا ہے۔ وہ اسی رجزیل دنیا پر مر مٹنے اور اس سرے ہوئے مردار پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ جلد ہی پیروکار اپنے پیشرو رہنماؤں سے اظہار بیزاری کریں گے اور ایک دوسرے کی دشمنی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں گے اور سامنے ہونے پر ایک دوسرے کو لعنت کریں گے۔ اس دور کے بعد ایک فتنہ ایسا آئے گا جو امن اور سلامتی کو تیر و بالا کرنے والا اور تباہی مچانے والا اور خلق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا، تو بہت سے دل ٹھہراؤ کے بعد دانوا دول اور بہت سے لوگ ایمان کی سلامتی کے بعد گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے حملہ آور ہونے کے وقت خواہشیں بک جائیں گی اور اس کے ابھرنے کے وقت راہیں مشتبہ ہو جائیں گی، اور اس فتنے کی طرف جھک کر دیکھے گا اور وہ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس میں ساؤ کوشش کرے گا اسے جڑ بنیاد سے اکھیڑ دے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹنے لگیں گے جس طرح وحشی گدھے اپنے بھیڑ میں ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ اسلام کی بتی ہوئی رسی کے بل کھل جائیں گے، صحیح طریق تار چھپ جائے گا، حکمت کا پانی خشک ہو جائے گا اور ظالموں کی زبان کھل جائے گی، اور فتنہ بعد یہ نشینوں تو اپنے ہتھوڑوں سے کچل دے گا اور اپنے سینے سے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس کے درد و دبار میں اکیلے دو تیلے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور سوارے اس کی راہوں میں ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ حکم الہی کی تلخیاں لے کر آئے گا اور دودھ کے بجائے خالص خون دھوئے گا، دین کے میناروں کو ڈھا دے گا اور یتیم کے اونلوں کو توڑ دے گا۔ عقل مند اس سے بھاگیں گے اور شرپسند اس کے ترتا پھرتا ہوں گے۔ وہ گرجنے اور چمکنے والا ہوگا اور پورے زوروں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ سب رشتے ناطے اس میں توڑ دیے جائیں گے اور اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی جائے گی۔ اس سے الگ تھلگ رہنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا، وہ اور اس سے نکل بھاگنے والا بھی اپنے قدم اس سے باہر نہ نکال سکے گا۔ اسی خطبہ کا ایک جزء ہے جس میں ایمان والوں کی حالت کا ذکر ہے۔ کچھ تو ان میں سے شہید ہوں گے جن کا بدلہ نہ لیا جا سکے گا، اور کچھ خوف زدہ ہوں گے جو اپنے لیے پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ انہیں قسموں اور ظاہری ایمان کی فریب کاریوں سے دھوکہ دیا جائے گا۔ تم فتنوں کی طرف راہ دکھانے والے نشان اور بدتوں کے سربراہ نہ بنو، تم ایمان والی جماعت کے اصولوں اور ان کی عبادت و اطاعت کے طور طریقوں پر جمے رہو۔ اللہ کے پاس مظلوم بن کر جاؤ، ظالم بن کر نہ جاؤ۔ شیطان کی راہوں اور تمردو سرکشی کے مقاموں سے بچو۔ اپنے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ ڈالو، اس لیے کہ تم اس کی نظروں کے سامنے ہو جس نے معصیت اور خطا کو تمہارے لیے حرام کیا ہے اور اطاعت کی راہیں آسان کر دی ہیں۔ میری دل سے دعا ہے اپنے پیارے رسول کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔